بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گی مظلوم ترین صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اس دور میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مظلوم ترین صحابی ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں بھی شامل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے تذکرے بھی کرتے ہیں، اور ظلم کا یہ عالم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو معاف نہیں کرتے۔ دنیا کی وہ تنقید جو آدمی اپنے باپ اور اپنے استاد پر نہیں کر سکتا، وہ نبی کے اس صحابی پر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امت کا وہ جلیل القدر صحابی ہے جو سب سے بڑا فقیہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی، بعض روایات میں 8-9 سال تک کی بھی بتائی جاتی ہے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی آیت میں جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، جہاں حیدر کرار رضی اللہ عنہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، جہاں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پہلے اسلام قبول کرتی ہیں، اب 5ویں یا 6 نمبر پر کلمہ پڑھنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بچے تھے، کم سنی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہوا اس طرح کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر سے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر اس بچہ سے پتہ کرو، اگر یہ بچہ ہمیں پانی دے دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اس بچے سے پتہ کیا گیا۔ اس بچے نے کہا کہ پانی تو میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، اچھا اس سے کہو کہ کسی بکری کا دودھ ہمیں نکال کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کہا، بچے تم کسی بکری کا دودھ ہمیں نکال کر دے دو، میں اپنے اس مالک و آقا کو دودھ پلانا چاہتا ہوں جو یہ آقا میرے ساتھ آئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت ملازم ہونے کی حیثیت سے ایک اپنے مالک کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود اس کے نوکر ہیں، غلام نہیں، چونکہ غلام کا معنی ہوتا ہے خریدا ہوا، نوکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقت کی اجرت لے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وقت دیتے تھے، دن کو اس کی نوکری کرتے تھے اور شام کو وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے اور بکریاں اس کے گھر میں بھیج دیتے تھے۔ اس بچپنے کے عالم میں بکریاں چراتے ہوئے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے دودھ کی ضرورت ہے اور میں نے اپنے مالک کو دودھ پلانا ہے، اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہنے لگے، بکریاں تو دودھ والی موجود ہیں، لیکن میں تمہیں دودھ دے اس لیے نہیں سکتا کہ بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، جب تک میں اپنے مالک سے اجازت نہ مانگوں تو تمہیں میں دودھ نہیں دے سکتا ہوں۔ جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، محبوب نوجوان لڑکا تو یہ بات کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس لڑکے کو جا کر کہو کہ اگر کوئی ایسی بکری ہو جو بالکل بانجھ ہو، بوڑھی ہو اور اس میں دودھ بالکل نہ ہو، ایسی بکری ہمیں کوئی دے دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک لاغر، دبلی اور کمزور سی بکری جس میں دودھ نہیں تھا، وہ بکری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر دست شفقت پھیرا۔ اللہ کے نبی نے اس بکری کے لیے برکت کی دعا کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بکری سے دودھ نکالتا ہوں، وہ بچہ بھی میرے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ بکری تو میں نے ان کو وہ دی ہے جو کمزور اور دبلی پتلی ہے اور یہ دودھ نکالا جا رہا ہے۔ جب دودھ نکالا تو اللہ کے نبی نے اس دودھ کو پیا، پینے کے بعد اپنا جھوٹا مبارک دودھ بچا کر ابو بکر صدیق کو دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ جی بھر کر پیا، مگر وہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا تھا۔
پھر جب مجھ سے وہ دودھ بچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو بھی دودھ پلا دو، یہ بچا ہوا دودھ اس بچے کو دے دو، اور کہا بیٹے اب تو یہ دودھ پی لے، یہ تیرا دودھ نہیں ہے، یہ دودھ تیرے مالک کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر عطا ہے، میری وجہ سے اللہ نے مجھے یہ دودھ دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے وہ دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کا تعارف کیا ہے، نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ مکہ کی دھرتی پہ آئے ہیں اور پوری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں، اور جس نے ان کا کلمہ پڑھا ہے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جب محبوب چلنے لگے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریوں کو چھوڑ کر پیچھے چل پڑے اور جا کر نبوت کے دامن سے چمٹ گئے، کہا محبوب بکری آپ سے فیض حاصل کرے، محبوب تیرے ہاتھوں کا دھوا ہوا دودھ میں پیوں، میرے دل میں ایمان کی عظمت آ گئی ہے، اب میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے غلاموں میں شامل کیجئے، میں بکریاں بھی چھوڑتا ہوں، اپنے مالک کو بھی چھوڑتا ہوں، ہمیشہ تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لیتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبوت کے پاس آئے، مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال دنوں رات سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طریقے سے زندگی گزاری کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ خیال گزرتا تھا کہ یہ خاندان نبوت کا فرد ہے یا پھر پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ دار ہے، یہ رسول اللہ کا کوئی عزیز ہے کہ گھر میں بے تکلف آتا جاتا ہے۔ جب تک مدینہ طیبہ میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا اس وقت تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کے رشتہ دار ہیں یا کوئی غیر آدمی ہے۔ پردے کا حکم آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ گھر میں نہیں جاتا اس لیے کہ اب پردے کا حکم ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کسی اور قبیلے کا ہے، نبی کے قدموں میں آیا تو اتنی عظیم قربت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مل گئی، جس کے پاس پیغمبر کا مسواک مبارک، نبوت کا جوتا مبارک اور اللہ کے نبی کی پگڑی مبارک، رسول اللہ کے سفر کا سامان اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا۔ محبوب جنگوں میں جاتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوتے، سفر سے واپس آتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہیں، پیغمبر وضو کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے ہیں کہ محبوب جب جوتا پہننے کے لیے پاؤں آگے بڑھاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ کر جوتا کھول کر پیغمبر کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ جس نے 23 سال تک نبوت کے جوتے اٹھائے ہوں، مسلمانوں بتاؤ اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ امت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود صف اول کے نمازی تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود سفر و حضر کے ساتھی تھے، امام کی نماز کو وہ قریب سے دیکھتے تھے، یا جو چوتھی صف میں ہو یا وہ قریب سے دیکھے گا۔ سب سے زیادہ قربت اس وقت عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہے۔ آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل کی گردن اڑانے والے، اس کو جہنم رسید کرنے والے 2 ننھے منھے بچے معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ رضی اللہ عنہ تھے، جن لوگوں نے میدان بدر میں جا کر جنگ لڑی اور اس ابو جہل کو جہنم رسید کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا جس وقت وہ نیچے گرا اس کی نیش تڑپ رہی تھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی نے خنجر اٹھا کر اس کے اوپر گئے اور قریب جا کر جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے کہا محمد کے صحابی عبداللہ بن مسعود، 2 وہ بچے بھی تھے، تیسرا تو بھی نوجوان مجھے قتل کرنے لگا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنا ہے تو میری گردن نیچے کر کے کاٹنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ گردن سردار کی ہے۔ مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے سب سے بڑے فرعون ابو جہل کی گردن قلم کرنے کا اعزاز اگر کسی کو ملا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ ابو جہل کی نسل خفا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی وجہ سے خفا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 4 صحابہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور فرمایا کہ لوگوں اگر مجھ محمد کے بعد قرآن کی تصحیح کسی سے کرانی ہو تو ادائیگی تلفظ کسی سے سیکھنے ہوں، قرآن پڑھنے کا کسی سے انداز سیکھنا ہو تو 4 آدمیوں سے سیکھنا۔ ان میں سے سب سے پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا لیا۔
اور دوسرا نام ابی بن کعب انصاری کا لیا۔ اور یہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ جو شاگرد ہر وقت استاد کے ساتھ ہو، استاد تلاوت نماز کرتا ہو یا شاگرد پہلی صف میں پیچھے کھڑا ہو کر سن رہا ہوتا ہے، وہ عام محفل میں پڑھتا ہے تو یہ شاگرد ساتھ بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے۔ اپنے استاد کے لہجے کو جیسے یہ اپنا سکتا ہے ویسے اور کوئی نہیں اپنا سکتا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کو جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنا سکتے ہیں، آج کا کوئی کم بخت ان پر اعتراض کرنے والا انہیں نہیں اپنا سکتا۔ اور مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تمہیں دے اس کو لے لینا، اس لیے کہ وہ ہر وہ چیز تمہیں دے گا جو میں نے اسے دی ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود جب تک مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے، مفتی صحابہ بن کر رہے، یعنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صدیق و عمر کی موجودگی میں فتوے دیتے تھے۔ جس وقت کوفہ میں نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسا عالم دے دیا جائے جو ہمیں قرآن بھی صحیح پڑھائے، شریعت کے مسائل بھی صحیح بتائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کوفہ کے گورنر کو لکھ کر کہا کہ اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہمیت کو سمجھا دینا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی کے مدینہ کے لیے مفید ترین انسان سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کی قربت ان کو سب سے زیادہ نصیب ہے، لیکن یہ یاد رکھو مدینہ میں چونکہ اور صحابہ بھی موجود ہیں، میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر 100% اعتماد کر کے اہل کوفہ کو اپنی ذات پر ترجیح دے کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ جو قرآن تمہیں یہ ابن مسعود پڑھائے اس پر اعتماد کرنا، جو نماز تمہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھائے اس پر اعتماد کرنا، جو مسئلہ تمہیں بتائے اس پر اعتماد کرنا، کیونکہ نبی نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے، میں عمر بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں آ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اس شہر کو آباد کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو مرکز بنایا، وہاں سے علم کی اشاعت ہوئی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ نے اس جگہ کو آباد کیا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو آباد کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوفہ میں علم پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس علم کی روشنی سے ہمکنار کرے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمت نازل فرمائے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔